السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ فصل 27، غیرت محمودہ اور غیرت مذمومہ۔ محمودہ محمود سے، مفعول کے وزن پر، حمد سے جس کی تعریف کی جائے، اور مذمومہ مذموم سے، ذم سے، مذمت سے جس کی مذمت کی جائے۔ محمودہ کا اپوزٹ ہے مذمومہ۔ اور لفظ غیرت سب باغیرت لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن کچھ لوگ باغیرت ہوتے ہیں اور کچھ غیور ہوتے ہیں، غیور عوام۔ لفظ تو بہت سنتے ہیں، ہم استعمال بھی کرتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے غیرت؟ کوئی ایکسپلین کرے گا؟ کس کو کہتے ہیں غیرت؟ بے غیرت۔ کون ہوتا ہے؟ جی، جس کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو۔ جی آپ فرمائیے۔ گڈ۔ بے غیرت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے، اور غیور اس کو کہتے ہیں جو معزز ہو، عزت کرتا ہو اور کرواتا ہو۔ جی، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کے اندر شعور ہو، احساس ہو، جس کے کچھ ویلیوز ہوں اور وہ ان ویلیوز کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ جو بھی چیزیں اس کے نزدیک سیکرڈ ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں، ان کی کیئر کرتا ہو، جس کے اندر سینس آف آنر ہو، حیا ہو۔ غیرت بھی دو طرح کی ہوتی، ایک وہ جو پسندیدہ ہے اور ایک وہ جو ناپسندیدہ۔ اب اس چیپٹر سے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی غیرت پسندیدہ ہے اور کیا انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے یا نہیں۔ کیونکہ اگر کسی کے اندر غیرت نہیں تو وہ کیا ہے؟ بے غیرت۔ تو بے غیرت ہونا کیا ہے؟ ناپسندیدہ۔ باغیرت ہونا پسندیدہ ہے، لیکن حد سے زیادہ ایسی غیرت جو انسان سے مثبت کی بجائے منفی کام کروائے، وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو دین کے معاملے میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ معاصی کی ایک سزا یہ ہے کہ انسان کے دل سے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے، وہ غیرت جس سے قلب کی حیات یعنی زندگی اور اصلاح وابستہ ہے۔ یعنی گناہوں کی کثرت سے انسان کے اندر سے پسندیدہ غیرت ختم ہو جاتی ہے، جو ہونی چاہیے، جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، جو اس کی عزت و وقار کو بحال رکھتی ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے غیرت وہی حکم رکھتی ہے جو جسم کی زندگی کے لیے حرارت غریزیہ۔ قلب کی زندگی یعنی دل کی زندگی کے لیے غیرت کا وجود اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسم کی زندگی کے لیے ایک مخصوص ٹیمپریچر کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی باڈی ہیٹ ہوتی ہے نا ایک، یا باڈی ٹیمپریچر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نارمل کیا ہے باڈی ٹیمپریچر؟ 98.6۔ اگر زیادہ ہو جائے، 99 بھی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فیور، بخار ہو جاتا ہے۔ کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ویکنس ہو جاتی، وہ بھی صحت مند ہونا نہیں۔ تو آپ نے دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کا باڈی ٹیمپریچر کبھی بھی نارمل نہیں ہوتا، وہ نارمل سے نیچے ہی رہتا ہے، تو ہر وقت لتھارجک رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن قدم گھسیٹتے چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر کسی کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے کسی حد تک نقصان دہ ہوتا ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے۔ تو جسمانی صحت کا دار و مدار کس پر ہے؟ صحیح باڈی ٹیمپریچر پر۔ اب آپ دیکھیے کہ بلڈ کا بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، وہ بھی اگر ایک خاص حد سے کم ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔
کہتے ہیں کہ قلب کو گرم کیا چیز رکھتی ہے؟ دل کو نیکی کے کاموں پر، اچھے اچھے کاموں پر آمادہ کیا چیز رکھتی ہے؟ اس کے اندر پائی جانے والی غیرت۔ جسم بغیر حرارت غریزیہ کے جس طرح زندہ نہیں رہ سکتا، قلب بغیر غیرت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غیرت کی حرارت ہی قلب کی خباثت اور ناپاکی، مذموم صفات، ذلیل اور خسیس اوصاف کو جلاتی ہے۔ جیسے ٹیمپریچر بھی بعض اوقات انسان کے جسم کے بعض ناپسندیدہ مادوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ بھی ضروری ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو غیرت کی حرارت قلب کے لیے کیا کرتی ہے؟ تزکیہ کا کام کرتی ہے، اس کی خباثت اور ناپاکی کو دور کرتی ہے، بری صفات کو دور کرتی ہے، گھٹیا اوصاف کو ختم کرتی ہے۔ آگ کی بھٹی سونے چاندی اور لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے۔ سونے کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو جلانا، تپانا پڑتا ہے۔ دنیا میں اسی طرح سب سے زیادہ شریف، بلند رتبہ، بلند حوصلہ، بلند مرتبہ، عالی قدر اور عالی ہمت شخص کون شخص؟ بلند رتبہ، بلند مرتبہ، بلند حوصلہ، عالی قدر، عالی ہمت، یعنی کریجیس، بریو، اپنے خواص اور بندگان خدا کے لیے انتہا درجے کی غیرت رکھتا ہے۔ اس کے اندر کس کے لیے غیرت ہوتی ہے؟ اپنے خاص لوگوں کے لیے۔ خاص کون ہوتے ہیں؟ مثلا آپ کی فیملی، شوہر کے لیے اس کی بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی خاص ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا رکھتا ہے وہ اپنے اندر؟ ایک غیرت رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور بندگان خدا کے لیے، یعنی عوام الناس کے لیے بھی اس کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے بھی کیئرنگ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ساری دنیا سے زیادہ غیور تھے، اور اللہ حق سبحانہ وتعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ غیور۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتعجبون من غیرت سعد لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی۔ صحیح بخاری۔ کیا سعد بن عبادہ کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یقین کرو کہ میں ان سے زیادہ غیور ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر فرمایا: یا امت محمد ما احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ۔ صحیح بخاری۔ اے امت محمد، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ نیز مروی ہے: لا احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرین ومنذرین وما احد احب الیہ المدح من اللہ من اجل ذلك اثنى على نفسه۔ صحیح بخاری۔ اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اور اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی معذرت کو پسند کرنے والا نہیں، اس لیے اس نے اپنے پیغمبروں کو جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ سے زیادہ مدح اور تعریف کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو، جس کی اصل قبائح، قبائح کیا ہوتا ہے؟ کبیح چیزیں، ناپسندیدہ، ذمائم جن کی مذمت کی جائے، اور جرائم سے کراہت اور بغض ہے۔ یعنی غیرت کس چیز کا نام ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کبیح چیزوں، مذموم چیزوں اور جرائم سے کراہت اور بغض۔ یعنی جب کہیں انسان کوئی جرم اور غلط کام ہوتے دیکھے تو اس پر بے حس چپ ہو کر نہ بیٹھ جائے، پھر کچھ کرے۔ عام طور پر ہمیں شکایت ہوتی ہے نا کہ ہمارے عوام میں بڑی بے حسی ہے، لوگ بڑے بے حس ہو گئے ہیں، خون سفید ہو گئے ہیں،
لوگوں کے اندر دوسروں کا احساس باقی نہیں رہا. کسی پر ظلم ہو، کسی پر زیادتی ہو، کسی کے ساتھ کچھ بیت رہا ہو تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. مثلاً اگر ٹی وی پر سن رہے ہو ایسی نیوز تو کیا کرتے ہیں؟ پسند ہو تو سنتے رہتے، نہیں تو چینل بدل دیتے ہیں. اخبار میں پڑھتے ہیں، صفحے پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، بس اول تا آخر سب کچھ پڑھتے ہیں. لوگوں کو گھروں میں، خاندانوں میں ظلم زیادتیاں کرتے دیکھتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، نہ کوئی امر بالمعروف، نہ کوئی نہی عن المنکر. اپنے عزیزی، قریبی، رشتہ دار، دوست برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو روکنے کا خیال ہی نہیں آتا. کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ناراض ہو جائیں گے، کبھی یہ کہ ہماری بلا سے کرتے رہیں. یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، بعضوں کو جرائم ہوتے ہیں لیکن احساس ہی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اندر غیرت ہی نہیں، کیونکہ غیرت دل کو زندہ رکھتی ہے. تو دل مردہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اچھے برے کا بعض اوقات کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، لیکن کچھ اچھائیاں برائیاں تو اللہ نے فطرت میں ان کی پہچان رکھ دی، اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پیچھے بات یہ تھی نا کہ ضمیر زندہ ہوتا ہے اس وقت، تو جس کا ضمیر زندہ اس کو تو خود ہی پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اور اس کا معیار کیا ہے کہ بعض اوقات جب کوئی برا کرے کسی کے ساتھ تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر وہی چیز کوئی ہمارے ساتھ کرے تو اپنے معاملے میں غیرت بہت زندہ ہوتی ہے. اس وقت ہماری ساری حس جاگ جاتی ہے، پھر تم کچھ بھی برداشت نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کون کون سی جگہ اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جہاں اگر کوئی خرابی ہو رہی ہو تو مجھے تکلیف دیتی ہے اور اس سے آگے نہیں. تو پتہ چل جائے گا کہ کس درجے کی غیرت زندہ ہے اور کہاں تک زندہ ہے، کیا وہ محمود ہے یا مذموم. بعض اوقات کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھ کے نہیں چھڑاتا کہ ہمیں نہ مار پڑ جائے، یا یہ کہ غیرت ہی نہیں ہوتی، وہ جرت ایمانی نہیں ہوتی، بات میں اثر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اندر کچھ نہیں ہے نا، موٹیویشن نہیں ہے، وہ پیشن ہی نہیں ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹس ہوئے پڑے تو لوگ مر رہے ہوتے ہیں لیکن آگے بڑھ کے کوئی اٹھاتا نہیں. اور پھر بعض تو بھیڑ میں آگے جا کر کس چکر میں ہوتا ہے کہ اگر موبائل ہے جیب میں تو وہ نکال لیں، اور اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو اسے چرا لیں. تو اور یہ غیرت مری ہوئی ہے وہاں، ہر درجے کی بے حسی. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو جس کی اصل قباح، ذمائم اور جرائم سے کراہت و بغض ہے، اور معذرت کو جس کی اصل کمال عدل، کمال رحمت اور کمال احسان ہے، ایک جگہ جمع فرما دیا. حق سبحانہ و تعالی انتہا درجے کا غیور ہے، لیکن پھر وہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہو کر آئے اور وہ اس کی معذرت قبول فرمائے. نیز جن امور سے غیرت و حمیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے ارتکاب پر اللہ فوراً مواخذہ اور باز پرس نہیں کرتا تاکہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت پیش کرے. یعنی باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غیور ہے لیکن فوراً بندوں کو نہیں پکڑتے. کیوں؟ تاکہ ان کو معذرت کا موقع دیا جائے. اسی غرض سے اس نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور بندوں کی طرف اپنی کتابیں بھیجی تاکہ پیغمبر انہیں بارگاہ خداوندی میں معذرت خواہی اور اس سے ڈرنے کی تلقین فرمائیں، یعنی بندے توبہ کریں. یہ انعام و احسان اللہ کی انتہائی عظمت و جلالت اور غایت درجے کے احسان و کمال کی دلیل ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ با افراد غیرت کے حامل افراد شدت غیرت سے بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں. یعنی انسانوں میں کیا کمزوری ہوتی ہے کہ فوراً ان کو اشتعال آ جاتا ہے اور فوراً عقوبت اور سزا کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. ملزم کو نہ معذرت کا موقع دیتے ہیں اور نہ اس کی معذرت ہی قبول کرتے ہیں. یہ جو بات نفس اور طبیعت کے خلاف محسوس ہوئی اس پہ فوری ری ایکشن، اور اس درجے کا ری ایکشن کہ دوسرے کو عذر پیش کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے. بسا اوقات بات فی الواقع معذرت کی ہوتی ہے، یعنی دوسرے شخص کو غلط فہمی بھی ہو جاتی، بدگمانی پر مبنی ہوتی وہ غیرت. نفس الامر میں وہاں جرم نہیں پایا جاتا، یعنی حقیقت نفس الامر کا کیا، کسی معاملے کی جو حقیقت ہے، اور بات عذر پذیری کی ہوتی ہے، لیکن شدت غیرت کی وجہ سے عذر قطعاً قبول نہیں کیا جاتا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کا مادہ سرے سے ہی کم ہوتا ہے اور وہ معذرت قبول کرنے اور عذر پذیری ہی کو بہترین کام سمجھتے ہیں،
یعنی دوسری اینڈ پہ، دوسری انتہا پہ، تاکہ اس قسم کے لوگوں کے یہاں معذرتوں اور عذر پذیرائیوں کی راہیں بہت وسیع اور کشادہ ہو جاتی، یعنی وہ اس کا دائرہ معافی کا بہت وسیع کر دیتے ہیں۔ ان امور کو بھی عذر سمجھا جاتا ہے جو فی الواقع عذر نہیں ہوا کرتے، اور بے شمار انسانوں کو بلا عذر خواہی کے معذور قرار دے کر درگزر کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک طالب علم سبق یاد نہ کرے تو استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ یہ معافی مذموم ہے جو طالب علم کو ڈھیلا کر دے، یعنی وہ اس سے کام نہ کروا سکے۔ اسی طرح اگر بچے غلط کام کر رہے ہیں تو ماں باپ ان کے لیے عذر تراشتے رہے، اچھا تھکے ہوئے ہیں، اچھا مثلا نماز نہیں پڑھی، تو یہ کہہ کر انسان چھوڑ دے کہ اچھا کوئی بات نہیں، بچے ہی ہیں نا، تھک جاتے ہیں بےچارے، سارا دن سے پڑھ رہے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ درگزر کر جاتے، پھر معاف کر دیتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر کچھ نہیں کہتے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دلیر اور شیر ہوتے جاتے ہیں اور پھر اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غیرت مذمومہ ہے، جہاں غیرت ہے ہی کوئی نہیں، احساس ہی نہیں۔ تو بیلنس کیا ہے کہ انسان نمبر 1 فوری ری ایکشن نہ کرے، بات کو پوری طرح سمجھے۔ نمبر 2 یہ کہ جہاں جس حد تک جس درجے کا ری ایکشن شو کرنا چاہیے وہاں کرے بھی، ہر وقت خاموشی نہ اختیار کر لے۔ نرم دل خیر خواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نرم دل اور خیر خواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان غلط کاموں کو دیکھ کر درگزر کرتا جائے، جو کام نہیں کر رہے ان کو بھی شاباش دیتا جائے۔ نہیں، یہ انتہائی غلط ہے، لیکن اس کانسیپٹ کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ کیوں یہ غلط ہے۔ مثلا وہ حدیث ہے نا کہ جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے لیے ابھی تکبیر ہوئی، اقامت ہوئی، اور آپ نماز پڑھانے ہی لگے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جنہوں نے اذان سنی ہے اور وہ نماز کے لیے مسجد حاضر نہیں ہوئے، کہ میری جگہ نماز کوئی اور پڑھائے اور میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین تھے، تو بہت کائنڈ تھے، بہت مہربان تھے، کیا وہ ایسی بات کر سکتے؟ یہ آرگیومنٹ تھی میرے بیٹے کی جو اس کی ٹیچر نے اس سے کی اسلامیات پڑھاتے ہوئے، کہ یہ سب حدیثیں جو اس قسم کی ہیں نا، یہ ماننے کے قابل نہیں، اور حدیث تو بس سنی سنائی باتیں ہیں جو بعد میں جمع کر دی گئی۔ It doesn't make sense، اس میں تو کوئی لاجک ہی نہیں کہ جو ہمارے رسول اتنے کائنڈ اور مرسیفل تھے وہ ایسی بات بھی کریں کہ وہ کسی کے گھر کو جا کے آگ لگائیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ مرسی یہ ہے کہ غلط کام کرنے والوں کو وارننگ دی جائے اور ان کو شدید قسم کی دھمکی دی جائے، یا یہ ہے کہ مرسی یہ ہے کہ اچھا جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی ٹھیک ہے، جو مسجد آتا ہے وہ بھی اچھا کر رہا ہے، جو نہیں آتا وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ ہم تو یہی دلائل دیتے ہیں نا، یہی کر رہے ہیں نا، ہم نے تو اسلام کی یہ انٹرپریٹیشن کر لی۔ اب کیا اچھا کرنا اور برا کرنا برابر ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیوں کیا ہے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس نے کچھ ڈیوٹیز ہمارے ذمے کی ہیں اور ہمیں وہ ڈیوٹیز فلفل کرنی۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہوتا اور ایک نہیں ہوتا، کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا دونوں کی ایک ہی جیسی ترقی ہو جائے گی؟ دونوں کو ایک ہی طرح جاب میں رکھا جائے گا، اسی طرح انٹرٹین کیا جائے گا، سارے بونسز بھی شیئر کیے جائیں گے؟ وہ جو ڈیوٹی پہ آتا اور وہ جو نہیں آتا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسی غلط کام کرنے والے کا، ڈس اوبیڈینٹ شخص کا یا کسی سرکش شخص کا اگر کورٹ مارشل کر دیا جائے تو یہ زیادتی کی بات ہوگی؟ اس پر تو کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہوئی، سب کہیں گے نہیں وہ ڈیزرو کرتا تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ڈسپلن خراب ہو جاتا اور سبھی لوگ باغی ہو جاتے، سبھی ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے، تو پھر تو کوئی ڈسپلن ہی نہیں رہتا، پھر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیاوی معاملات میں تو ہماری یہ سوچ ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آئے، اللہ کی حضور ڈیوٹی دینے کی بات آئے، تو پھر ہم اتنے خیر خواہ ہو جائیں لوگوں کے، اور اتنے کائنڈ ہو جائیں اور اتنے مرسیفل ہو جائیں کہ ہم ان کو ایک دھمکی بھی نہ دے سکیں کہ خبردار اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں تھا،
حالانکہ منافقین نہیں بھی آتے تھے، کیا نہیں تھا آپ نے، لیکن آپ نے اپنی غیرت کا اظہار کیا ایک برائی کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ صرف بشیر نہیں تھے، آپ نذیر بھی تھے، آپ وارنر بھی تھے، آپ کو ڈرانا بھی تھا۔ اگر آپ صرف بشیر ہی ہوتے تو بات نہیں بنتی۔ دنیا میں ہر چیز کے اندر اعتدال صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کے دونوں پہلو ہوں، اور اس طرح کی بہت سی آرگیومنٹس ہمارے لوگوں کے اندر پائی جاتی۔ کوئی شخص کام کر رہا ہے تو بھی اچھا، نہیں کر رہا تو بھی اچھا ہے، کوئی حرام کر رہا ہے، کوئی حجاب کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی سچ بولتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، جھوٹ بولتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، حلال کھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، حرام کھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، سب برابر کر دیا ہم نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس غیرت کی کمی جو ہم سے مطلوب ہے۔ جی ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ احسان کیا کیا ہے کہ ہمیں آنے والے خطرات سے بچایا ہے۔ اگر وہ ہمیں اتنی شدید انداز میں نہ کہیں تو بہت سے لوگ جو اس وقت مسجدوں میں جا بھی رہے وہ بھی نہ جائیں۔ کہیں پر بھی اصول اور فرائض جو ہوتے ہیں ان میں کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن دین کے معاملے میں ہم خود بھی کمپرومائز کرتے رہتے ہیں۔ خود بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو بعض اوقات کمپرومائز کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اور نہیں گھر میں پڑھے تو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو خود نمازیں پڑھتے ہیں لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ ان کے بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ کچھ تو ہیں جنہیں تکلیف ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہیں جنہیں تکلیف بھی کوئی نہیں۔ تو کسی ایسے شخص کا جو خواص میں سے ہو، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اور انسان کو کوئی تکلیف بھی نہ اٹھے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ انتہائی بے حسی کی اور غیرت کے نہ ہونے کی۔ آپ بالکل، مثلاً اگر ایک بچہ اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے چھری سے یا کوئی غلط کام کرنے لگا ایسا جس سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے، اور ماں اس وقت شدید قسم کا ریاکشن کرتی ہے یا سختی سے چیخ چلا کے اسے روکتی، کیا ماں مرسیفل نہیں ہے؟ یہاں اس کی مرضی کا تقاضا ہے، اس کے رحم کا تقاضا ہے کہ وہ بچے کو اس کام سے روکے جس سے اس کی ہلاکت ہونے والی۔ بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ صرف کسی قوم کے گناہوں کی وجہ سے اس کو پنش نہیں کرتے، بلکہ اس قوم کے نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے بھی، جو بروں کو برائی سے روکتے نہیں، اس کی وجہ سے بھی عذاب میں مبتلا کر، اور پھر اس میں سبھی سمیٹے جاتے ہیں۔ چلیے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کا مادہ ہی سرے سے کم ہوتا ہے، اور وہ معذرت قبول کرنے اور عذر پذیری ہی کو بہترین کام سمجھتے ہیں، تاکہ اس قسم کے لوگوں کے یہاں معذرتوں اور عذر پذیرائیوں کی راہیں بہت وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہیں۔ ان امور کو بھی عذر سمجھا جاتا ہے جو فی الواقع عذر نہیں ہوا کرتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں پر ہمیں بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز عذر ہے اور کون سی چیز عذر نہیں، چاہے بندوں کے ساتھ معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب ہم جا کر حساب جواب دیں گے تو ذرا اپنا حساب خود بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جو عذر یا بہانہ کر کے میں کسی نیکی کے کام میں پیچھے ہوں یا اپنا کوئی فرض ادا کرنے سے قاصر ہوں، کیا یہ میرا عذر بہانہ اللہ کے ہاں کام آئے گا؟ کیا یہ فی الواقع عذر ہے جسے میں نے عذر بنایا ہوا، یہ میری ذہن کی اختراع ہے وہ؟ اور بے شمار انسانوں کو بلا عذر خواہی کے معذور قرار دے کر درگزر کر دیتے ہیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ غیرت اور معذرت علل اطلاق پسندیدہ نہیں۔ علل اطلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علل اطلاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مکمل طور پر جس میں کوئی لمٹ نہ ہو، بلکہ قابل تعریف و ستائش یہ ہے کہ ہر دو اپنے اپنے درجے اور مرتبے میں نمایاں ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو۔ افراد و تفریط یعنی زیادتی اور بالکل کمی کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الغیرۃ ما یحبہ اللہ ومنها ما یبغضہ اللہ فالتی یبغضہ اللہ الغیرۃ من غیر ریبۃ۔ مسند احمد۔ غیرت کی بعض صورتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور بعض ناپسند۔ ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو خواہ مخواہ شک و شبہ کی بنا پر کی جائے۔ ناپسندیدہ کون سی ہے؟ جو شک و شبہ کی بنا پر کی جائے اور جس میں دوسرے شخص کی حقیقت یا اس کی وجہ معلوم نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں،
ایک خاتون بیٹھی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی، ہم سلام پھیرتے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے نماز نہیں پڑھی، اور شدید غصہ آ جاتا ہے، اچھا نماز نہیں پڑھی، پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ تو صلواتیں سنانے لگتے ہیں، خود صلات پڑھ کے اس کو بھی سناتے ہیں، اور یا پھر اگنور کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص مشتعل ہو جاتا ہے کسی ایسے شخص پر، تو اس کو مشتعل ہونے سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے، کیا کہ ہو سکتا ہے اس کو پڑھنی نہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ پہلو نظر انداز کر کے فوراً تبصرہ شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پر دیکھا اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اس کا کیا اعتبار، حالانکہ اس نے حقیقت نہیں جانی کہ کیوں نہیں پڑھی۔ اسی طرح اگر کوئی ماں اپنے بچے کی پٹائی کر رہی تو دور سے دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا کہ بے حد ظالم ماں ہے، کیا یہ درست ہو؟ نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اس طرح بہت سے مواقع پر انسان جب ریاکشن شو کرتا ہے تو وہ عدل کی بنا پر نہیں ہوتا، اور بعض جگہوں پر معذرت یا عذر حقیقی نہیں ہوتا اور انسان اس کو عذر قرار دیتا ہے، بعض اوقات دوسروں کے لیے کم لیکن اپنے لیے زیادہ۔ منافقین کو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ لا تعتذروا اليوم، آج عذر مت پیش کرو۔ تو بعض صورتیں پسندیدہ ہیں اور بعض ناپسند۔ ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو شک و شبہ کی بنا پر ہو۔ حقیقت میں قابل ستائش یہ ہے کہ غیرت اور معذرت پذیری دونوں ہم دوش و ہم رکاب رہیں، ساتھ ساتھ رہیں، اور یہ بیلنس قائم کرنا ہی تو مشکل ہے۔ اس کے لیے عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تحمل چاہیے ہوتا ہے، شعور کی بیداری ضروری ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، ہم لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں بس لکیر کے فقیر بن کے جو کوئی کر رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے ہم بھی ویسا کریں، یا کوئی ہماری جگہ پہ ہمیں فیصلہ کر کے بتا دے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ خود کوئی پین نہیں لینا چاہتے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، جس کے نتیجے میں ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، یہ کریں یا نہ کریں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ مسائل تو واقعی تحقیق طلب ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم بعضوں کو ڈیسیژن نہیں لے پاتے۔ کیوں؟ وہ جرأت ہی نہیں ہوتی ہمارے اندر۔ ہر وہ شخص جو ان دونوں کے مواقع اور ان کی رعایت کو اچھی طرح سمجھے، مدح و ثنا اور تعریف و ستائش کا زیادہ مستحق ہے، یعنی ایسا شخص قابل تعریف ہے جو سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی کرے۔ صرف نرمی ہی کرتے جانا اور سختی نہ کرنا، یا صرف سختی ہی کرتے چلے جانا اور نرمی نہ کرنا، یہ دونوں ناپسندیدہ ہیں۔ اور حق سبحانہ و تعالی میں تمام صفات کمالیہ، یعنی اللہ کی ساری صفات کامل، چونکہ بدرجہ اتم ہے، مکمل طور پر تمام طور پر موجود و مجتمع ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ مستحق کے مدح و ستائش ہے۔ یعنی تعریف کس کی؟ جس کے اندر غیرت اور معذرت پسندی میں اعتدال ہو، اور سب سے زیادہ یہ صفات اللہ کے اندر مکمل طور پہ پائی جاتی، اس لیے سب سے زیادہ تعریف بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ہم لوگ انسان جو ہیں بعض اوقات تعریف چاہنے کے لیے دوسروں کی غلطی میں بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، ہم جب یسر بن جائیں گے، دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے، تو پھر ہمیں کیا ہوگا، کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ کیا واقعی ایسے شخص قابل تعریف ہوتا ہے؟ نہیں۔ لیکن کسی کی غلطی کو غلط کہنے کے لیے ایک جرأت چاہیے ہوتی ہے، وہ جرأت ایمان کے ساتھ آتی۔ کیسے؟ کہ اس جرأت کو دکھانے کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، پھر ان کو جو سہنا ہے وہ صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ مثلا آپ نے کسی کوئی برائی دیکھی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دور کریں، جب آپ کسی کو بتانے لگتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے سن لیتے ہیں، آرام سے ہضم کر لیتے ہیں اس کو؟ نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ بیکلیش ہوتا ہے۔ وہ جو واپسی کا کوڑا ہوتا ہے نا، وہ ہم سہنے کے لیے نہیں تیار ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ نہ ہمیں سننا پڑے، یہ نہ سننا پڑے، لہٰذا ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو مرضی کوئی کرے، فساد کریں، دنگا کریں، خرابی کریں، اچھائی کریں، وہ کریں، ہمیں کوئی کچھ نہ کرے، کیوں؟ یہ پین نہیں لینا چاہتے۔ تو جب یہ پین نہیں لینا چاہتے تو یہ تو لینی پڑے گی، تو پھر خالی عبادت ٹھنڈی ٹھنڈی کرتے جانا جو ہے، اس کی بنا پر کوئی قابل ستائش نہیں ہو سکتا۔
جی ہاں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مل کے غلطیاں کرتے رہیں. جی آپ فرمائیے. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات احترام کی وجہ سے بھی ہم کسی کے خاموش ہو جاتے ہیں. جیسے والدین اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم اس وقت چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہو جاتے ہیں، لیکن پیچھے یہ بات کافی ڈیٹیل میں ہو چکی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کیا جائے. اس میں حکمت درکار ہے، اس میں پوری سوچ سمجھ درکار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چیز بری لگی تو فوراً ریاکشن کر کے جو منہ میں آئے بول دے اور ہم کہیں یہ جو ہماری غیرت کا تقاضا تھا جو ہم نے کیا ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کے اپنا ایک طریقہ ہے، مینرز ہیں، ادب آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ پھر اس کو اپنی لمٹ کے اندر رہے. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مریض کو آپ دوا دیں تو اس دوا کو دیتے وقت آپ کو دیکھنا ہوگا نا کتنی ڈوز چاہیے اور کیسے دینی ہے. یہ ساری چیزیں مسلسل سوچ بچار کا تقاضا کرتی. تکلیف دہ عمل ہے، اسی لیے تو اجر ہے، اسی لیے تو قابل تعریف ہے. لیکن ہم آرام کی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم یہ بکھیڑے لینا نہیں چاہتے. پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے زیادتیاں کیوں کی؟ پیغمبروں کو سب سے زیادہ تکلیف کیوں دی گئی؟ پیغمبروں پہ سب سے زیادہ آزمائشیں کیوں آئیں؟ اور پھر کیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں پیغمبروں کے ان پہ اتنی زیادہ آزمائشیں آتی، کیونکہ وہ ان جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ان جیسے کام سے جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اتنی آپ کی تکلیفیں اس اعتبار سے کم ہوتی جائیں گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیا آرام کی جگہ ہے نہیں کہ اگر آپ ایک چیز سے بچ کے ادھر آپ آرام کرنا چاہیں تو وہاں آپ کو آرام مل جائے، وہاں ایک اور مشکل شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا کوئی غیور بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت میں بھی اس کی موافقت کر لے تو یہ اس کی قیادت اور رہبری کرتی ہے اور اس کی باگ پکڑ کر اسے بارگاہ رب العالمین میں پہنچا دیتی ہے. پروردگار کی رحمت کے قریب لا کر اسے کھڑا کر دیتی ہے اور بالآخر اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بنا دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، کریم ہے اور کرم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، علیم ہے علماء کو محبوب رکھتا ہے، قوی ہے اور قوی الایمان مومن کو محبوب رکھتا ہے. ضعیف الایمان مومن کے مقابلے میں قوی الایمان مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ حی ہے، اہل حیا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، جمیل ہے، اہل جمال کو محبوب رکھتا ہے، وطر یعنی طاق ہے اور ارباب وطر و طاق کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. 1 3 5 7 یہ عدد زیادہ محبوب. گناہ کا اگر کوئی دوسرا اثر نہ بھی ہو تو صرف یہی بہت بڑی سزا ہے کہ گناہگار انسان ان مقدس اور پاکیزہ صفات کی ازداد سے متصف ہو جاتا ہے. گناہ کا اگر کوئی دوسرا اثر نہ بھی ہو تو یہی بہت بڑی سزا ہے. کیا؟ کہ گناہگار انسان ان مقدس اور پاکیزہ صفات کی ازداد یعنی اپوزٹ سے متصف ہو جاتا ہے. بات سمپل سی جس کو ذرا کمپلیکیٹڈ بنا کے پیش کیا گیا. یعنی گناہ کی سزا یہ ہے کہ انسان کے اندر خبیث صفات آ جاتی اور یہ ازداد سے ان مقدس صفات سے متصف ہونے سے روک دیتی. پھر اچھی عادات انسان اپنا نہیں سکتا کیونکہ قلب میں موجود خطرہ بالآخر وسوسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ارادہ عمل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. اس کے بعد یہ چیز ایک صفت لازمہ اور ثابتہ اور ہیئت راسخہ بن کر رہ جاتی. یعنی جب انسان کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، وسوسے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کسی چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کرے یا نہ کرے، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیبچل ہو جاتی، وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی. پھر انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، پھر وہ ایک اچھا کام کرنا چاہتا تو کر نہیں پاتا کیونکہ وہ اس کنفیوژن سے باہر نہیں نکلتا. اور جب نوبت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے تو بندے کے لیے اس سے رستگاری اور نجات مشکل ہو جاتی ہے. جس طرح کہ طبعی صفات کو ترک کرنا مشکل اور متاثر ہو جاتا ہے، یعنی مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر خاندان کی کچھ عادات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. کچھ ماحول کے اثر سے ہوتی ہیں، کچھ انوائرمنٹ کی وجہ سے جو اس کے لوگ آس پاس رہتے ہیں، کچھ انسان کی جینز میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. تو کچھ عادتیں ہوتی ہیں نا، مختلف ذات کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ مختلف خاص کوالٹی سے مشہور ہوتے ہیں. مثلا عربوں کی کیا صفات تھی؟ بہادر تھے، مہمان نواز تھے. اور اب یہ صفات جو تھی وہ
ان کے اندر طبعی طور پہ موجود تھی، ان کے انسٹنکٹ میں تھی، ان کو اکتسابی طور پر کوشش کر کے نہیں لانا پڑا. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح یہ صفات انسان اپنے اندر سے دور نہیں کر سکتا، جتنا بھی آپ اس کو اس سے دور کریں پھر واپس وہی پلٹ کے آتا ہے. اسی طرح بعض اوقات جب انسان غلط کام کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کی خواہش نہیں رہتی، اور پھر جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتے ہیں، ہیبٹ بن جاتے ہیں. پھر عادتوں کو ترک کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. جیسے بعض لوگوں کی جھوٹ عادت بن جاتا ہے، بات بات میں جھوٹ، ٹانٹ کرنا بعض لوگوں کی عادت میں ہوتا ہے. آپ ان سے جب جیسے جس حال میں بھی بات کریں وہ سیدھے منہ جواب نہیں دیں گے، وہ ٹانٹ ہی کریں گے اور انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. اور جی ہاں، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو وہ پھر اب آپ اس کی انٹینسٹی کو سمجھیے کہ گناہ کی سزا کس کس شکل میں انسان کو ملتی اور کس طرح گناہ انسان کی آئندہ زندگی کی نیکیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور کس طرح غیر محسوس طریقے سے انسان نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور برائیوں کی دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے شعور بھی نہیں رہتا، اس کے اندر سے غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے. مقصود یہ ہے کہ انسان میں جس قدر گناہوں کی شدت اور کثرت ہوتی چلی جائے گی، اسی قدر اس کے قلب سے غیرت و حمیت کا جوہر کم ہوتا چلا جائے گا. پھر اسے اپنے حق میں غیرت آئے گی، نہ اپنے اہل و عیال کے حق میں اور نہ عام لوگوں کے حق میں. غیرت کا مادہ یکسر ختم ہو جائے گا. وہ کسی قباحت اور گناہ کو قباحت اور گناہ ہی نہیں سمجھے گا. انسان جب اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہلاکت و تباہی کے دروازے میں داخل ہو گیا ہے. اس قسم کے لوگوں میں اکثر کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ کسی قباحت اور گناہ کو قباحت اور گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ گناہوں اور ظلم و جور، فسق و فجور کو ایک پسندیدہ مشغلہ بنا لیتے ہیں. دوسروں کو بھی ظلم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ظلم کو مستحسن کام بنا کر لوگوں کو اس پر آمادہ اور برانگیختہ کرتے ہیں اور ظالموں کی امداد کرتے ہیں. یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے دیوس کو خبیث ترین مخلوق کہا گیا. دیوس کون ہوتا ہے؟ وہ مرد جو اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اور اسے روکے نہ. غور کیجئے کہ غیرت کی کمی نے دیوس کو کس درجے تک پہنچا دیا. اس سے معلوم ہو جائے گا کہ غیرت اصل دین ہے. جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر دین نہیں. غیرت قلب میں حرارت اور گرمی پیدا کرتی ہے. قلب گرم ہو جائے تو سارے جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی، اور اسی حرارت اور گرمی کے زور سے وہ برائیوں اور فسق و فجور کی مدافعت کرتا ہے. غیرت نہیں ہوتی تو قلب مر جاتا ہے. قلب مر جائے تو جسم اور اعضاء بھی مر جاتے ہیں. پھر اس میں جرائم کی مدافعت کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی. قلب کے اندر غیرت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسا انسان کے اندر امراض کی مدافعت کے لیے قوت کا ہونا، کہ اس قوت کی وجہ سے وہ ہمیشہ مرض کی مدافعت اور مقابلہ کرتا رہتا ہے. قوت جب ختم ہو جاتی ہے تو مرض پوری شدت سے اس پر قابو پا لیتا ہے، اور آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ مرض اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. غیرت انسان کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو بھینس اور بیل وغیرہ کے نزدیک سینگ کا درجہ ہے. انہی سینگوں کے زور سے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی دشمن سے حفاظت کرتے ہیں. اگر سینگ ٹوٹ جائیں تو پھر ہر دشمن ان پر حملہ آور ہونے لگتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جی، غیرت ایک ویپن ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جی آپ، جی ہاں، یہ بھی انتہائی غلط ہے کہ دوسرے کا عذر سنا بھی نہ جائے، اور یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ چیزوں میں سے. ایک ہوتا ہے ذاتی معاملات میں عذر قبول کرنا. میری آپ کی کوئی انبن ہو گئی اور آپ اپنے آپ کو اپنے موقف کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے عذر کو قبول کر لوں. ایک تو ہوتی ہے کہ ذاتی ایک یہ ہے کہ اجتماعی برائیاں جو ہو رہی، یا کسی کو غلط کام کرتے ہوئے جب انسان دیکھتا ہے تو اس موقع پر انسان اس کو امر بالمعروف نہ کرے اور خود سے خود ہی اس کا عذر تلاش کر لے. اچھا، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی تو وہ ایسا کر رہا ہوگا، تو کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غیرت کی کمی ہے. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کر اس کو روکیں.
ہم اس کو نہیں روکتے، ہم جا کے کسی اور کو شکایت کرتے ہیں، وہ میں نے دیکھا تھا فلاں یہ کر رہا ہے۔ یہ بھی انتہائی بدترین چیز ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ کیا کرے، دوسروں کو حق کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے، لیکن ہم خود روکنے کی بجائے صرف شکایتیں لگانے پہ زور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے نہیں ہم بڑے کمزور ہیں، قوت نہیں۔ جسمانی قوت کی یہاں ضرورت نہیں ہوتی۔ کس قوت کی ضرورت ہوتی؟ ایمانی قوت کی۔ اور ایمانی قوت کے لیے ٹھیک ہے علم کی ایک حد تک ضرورت ہوتی، لیکن ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ایمانی قوت بھی زیادہ ہوگی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا دنیاوی اعتبار سے بہت کم پڑھے لکھے لوگ بھی دین اور ایمان میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی سمپل سادہ باتوں سے بہت سی برائیوں کو آسانی سے روک پاتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ جہاں انسان کا مفاد ہوتا ہے نا، وہاں تو اس کی غیرت خوب کام کرتی، لیکن جہاں ذاتی مفاد نہیں ہوتا وہاں عام طور پر اللہ کے لیے غیرت اور اللہ کی حدود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر غیرت میں آنا وہ بہت کم ہو گئی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو غیرت کے بعد ایک دم اشتعال میں آ کے قتل کر دینا، تو آنر کلنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قتل غیرت جس کو کہتے ہیں، کہ کسی مرد نے بہن یا بیوی یا کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا تو دیر اینڈ دن قتل کر دیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہن کا قصور نہ ہو، اس میں کسی اور کا قصور ہو کہ اس نے اس کو ورغلا لیا ہو، یا پھر اسے اغوا کر لیا، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی۔ تو ٹھیک ہے غیرت میں آنا اپنی جگہ ضروری ہے ایمانی اعتبار سے، لیکن اس وجہ سے مشتعل ہو کر فوری طور پر ایسے کام کرنا کہ جس سے اصلاح کی بجائے فساد ہو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے غیرت اور معذرت میں، عذر تلاش کرنے میں۔ جی آپ فرمائیے۔ غیرت چلے گی تو ایمان بھی چلا گیا، حیا چلے گی تو پھر جو چاہے انسان کرے۔ بہت سے اچھے کام ہم نہیں کر پاتے تھے، کیوں نہیں کر پاتے، اس کی بھی وجہ معلوم ہو رہی ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، یعنی دارا کے سر کا جو تاج تھا وہ درویش پہ آ جاتا ہے جب اس کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔